بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، فرعون کی لاش پر ہر سال چوہے کیوں چھوڑے جاتے ہیں؟ کیا فرعون کے بال اور ناخن بڑھتے ہیں؟ فرعون کی لاش کب، کیسے اور کہاں سے ملی؟ فرعون کا پاسپورٹ کب اور کیوں بنایا گیا؟ کیا یہ صحیح ہے کہ فرعون کی لاش مصر کے ایک میوزیم میں رکھی ہوئی ہے؟ کیا وہ اب بھی لاش ہے یا ممی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اس کی لاش قیامت تک رکھی جائے گی؟ اس حوالے سے عیسائیوں اور یہودیوں کا کیا عقیدہ ہے اور مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ اور آج ہم آپ کو فرعون کے غرق ہونے اور اس کی لاش کے حوالے سے حیران کن حقائق بتائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ناظرین، سال 1891 سے پہلے اس دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعونیوں کی لاش کا کیا ہوا تھا، یا ان کی باقیات کہاں ہیں، یا کہیں ہیں بھی یا نہیں۔ تمام آسمانی کتابوں میں اس واقعہ کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے فرعون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج سمیت مر گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو گزرنے کا راستہ پانی نے دے دیا تھا۔ مگر اس کے بعد کیا ہوا تھا یہ کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا ہوا تھا، مگر قرآن مجید میں اس کے انجام کے بارے میں بہت ہی عجیب بات لکھی گئی تھی جس کی کسی کو سمجھ نہیں تھی۔ قرآن کریم کی سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد میں ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ آج سے تقریباً 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر میں اس کی لاش کو اللہ رب العزت کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے ایک شخص نے ساحل پر پڑی فرعون کی لاش کو پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مثالیں لگا کر اسے پوری شان اور احترام کے ساتھ تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ حنوط کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون چونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصے تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہہ جمی رہ گئی تھی۔ مصریوں نے اس کے جسم پر نمکیات کی وہ تہہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح انوت کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعونیوں کی حنوط شدہ لاشیں بھی زمین کی تہوں میں گم ہو گئیں۔ ان کے نام صرف ان کی کتابوں، ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے۔ اس واقعے کے تقریباً 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن مجید میں فرعونیوں کے قصے کا بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اسی سلسلے میں فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی بابت آیت بھی نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا، مگر وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ ناظرین، سال 1871 میں مصر کے ایک شہر میں ایک معمولی چور احمد عبدالرسول کو فرعونیوں کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستوں تک رسائی مل گئی۔ ناظرین، احمد عبدالرسول نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے کے قریب اسی سلسلے میں پھر رہا تھا کہ اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ وہاں وہ نوادرات کی چوری کے لیے جگہ کھود رہا تھا کہ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو سال 1891 کو دوسری ممیوں کے ساتھ غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا۔
فرعون کی لاش پر جمے ہوئے نمک سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ رب العزت نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ ناظرین، یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین، سائنسدان، آثار قدیمہ کے ماہر مصر جانے لگے، اور سائنسدانوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ دوسری ممیوں کی نسبت صرف فرعون والی لاش پر ہی سمندری نمک کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ سال 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔ جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر اسے فرانس لے جانے کا انتظام کیا، اور اسی سلسلے میں فرعون کی ممی کو فرانس لے جانے کے لیے فرعون کا یعنی اس کی ممی کا پاسپورٹ بنایا گیا، کیونکہ فرانس کے اندر جانے کے لیے لاش کا بھی پاسپورٹ بنانا ضروری تھا۔ زیر نظر تصویر میں آپ فرعون کا اس وقت کا بنایا گیا پاسپورٹ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس وقت کے فرانسیسی صدر حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ اس کا استقبال کسی زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ اس کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس نے کی۔ مائکروسکوپ سے فرعون کے تمام اعضاء کا جائزہ لیا گیا۔ معلوم ہوا کہ اس کی لاش میں سمندری اجزاء اور نمک ابھی تک موجود ہیں، اور اس کا گوشت ہر روز تازہ ہوتا ہے اور بڑھتا ہے، اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیرانگی کی بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن مجید میں تفصیل سے درج تھا۔ اسے علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا۔ اس نے مصر کے سائنسدان سے بات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر سورہ یونس کی آیات 90 تا 92 کا ترجمہ لفظ بلفظ سنایا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا، اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا، اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا، اور پھر اس لاش کو سائنسی طریقے سے دوبارہ محفوظ کرنا، سب کا اشارہ ایک جانب تھا اور واضح تھا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ وہ واحد لاش ہے جس کے جسم پر گوشت تر و تازہ ہے۔ اس کی لاش پر ناخن اور بال بڑھتے ہیں، بلکہ اس کا گوشت بڑھتا ہے۔ ہر سال 15 مارچ کو اسی میوزیم میں چوہے رکھے ہوئے ہیں جو اس کے اوپر چھوڑے جاتے ہیں، اور وہ اس کا بڑا ہوا گوشت کھا جاتے ہیں۔ پھر اس کی ڈریسنگ کی جاتی ہے اور اس کو دوبارہ شیشے میں رکھا جاتا ہے۔ ناظرین، فرعون کی لاش کے بال بالکل صحیح، آنکھیں بالکل صحیح سلامت، وہ لگتا نہیں کہ وہ 3500 سال پرانی ممی ہے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے پروردگار عالم، تو فرعون کو اتنی مہلت کیوں دیتا رہا؟ وہ تو کہتا تھا میں خدا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ کمبخت اپنی رعایا میں عدل کرتا تھا، اس لیے اس کو میں مہلت دیتا رہا۔ جب اس نے ظلم کیا تب پکڑا گیا۔ ناظرین، فرعون کی لاش کے حوالے سے عیسائیوں اور یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرعون پانی میں غرق ہو کر ہلاک نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ اس وقت بچ گیا تھا اور بعد میں طبی موت مرا تھا۔ اور قرآن مجید کی آیات کے مطابق مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرعون کو اللہ رب العزت نے پانی میں غرق کر دیا تھا اور قیامت تک اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا۔ ناظرین، فرعون کی ممی نہیں بلکہ لاش ہے۔ ڈاکٹر مورس نے آیات کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا کہ اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے، اور اللہ کا نبی امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔